اسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم
نعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. چل چلیے مدینے نو ساواں دا پتا کوئی نہیں. چل چلیے چل چلیے مدینے نو چل چلیے چل چلیے مدینے نو ساواں دا پتا کوئی نہیں. بن تکیا حبیبا نو بن تکیا حبیبا نو جیون دا مزہ کوئی نہیں. طیبہ دیاں باغاں دے پر کیف نظارے نے. طیبہ دیاں باغاں دی پر کیف بہاراں نے. طیبہ دیاں باغاں دے پر کیف نظارے نے. طیبہ دی ہوا دنیا تے ہوا کوئی نہیں. طیبہ دی ہوا ورگی دنیا تے ہوا کوئی نہیں. چل چلیے مدینے نو ساواں دا پتا کوئی نہیں. تک سوہنے دے چہرے نو صدیق نے آکھے اسی. تک سونے دے چہرے نو صدیق نے آکھے اسی. اللہ دی قسم مینو سرکار جیا کوئی نہیں. اللہ دی قسم مینو سرکار جیا کوئی نہیں. چل چلیے مدینے نو ساواں دا پتا کوئی نہیں. لاچار نو لے جاؤ سرکار دے بوئے تے. لاچار نو لے جاؤ غمخوار دے بوئے تے. لاچار نو لے جاؤ سرکار دے بوئے تے. دیدار بنا اس دے دیدار بنا اس دے درداں دی دوا کوئی نہیں. دیدار بنا اس دے درداں دی دوا کوئی نہیں. چل چلیے مدینے نو ساواں دا پتا کوئی نہیں. بن تکیا حبیبا نو بن تکیا حبیبا نو جیون دا مزہ کوئی نہیں. ضروری ہے کافی.
الحمد للہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آپ بھی درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ بار بار توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، والمتطہرین، اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کسی بندے کی شکل و صورت کو بھی نہیں دیکھتے اور اس کے مالدار ہونے کو بھی نہیں دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ بندے کے دل کو اور اس کے اعمال کو دیکھتے۔ چنانچہ اللہ کا پسندیدہ بندہ وہ ہوگا جس کے دل کی کیفیت اچھی ہو اور اس کے ظاہری اعمال اچھے ہوں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری۔ دل کی کیفیت اور ظاہر کے اعمال، یوں سمجھیں اللہ تعالیٰ اچھی صفات والے کو پسند کرتے، جس میں جتنی اچھی صفات آئیں گی وہ اللہ کا اتنا پسندیدہ ہوگا، چاہے اس کی شکل و صورت کیسی ہو، چاہے مالدار ہو چاہے غریب ہو، چاہے بڑے اونچے حسب نسب والا ہو یا ایک عام انسان ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی صفات کیسی ہیں، اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کے اعمال کیسے ہیں، اور اس کے دل کی کیفیت کیا ہے۔ دل میں اللہ کی محبت ہے یا دل میں غیر کی محبت ہے، اس چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ چنانچہ انہی صفات میں سے دو صفات اس آیت میں بیان کی۔ پہلی صفت فرمایا توابین، بار بار توبہ کرنے والا۔ جو بار بار توبہ کرتا ہے اس کو کہتے ہیں تواب۔ اب بار بار توبہ کرنے کا کیا مطلب؟ انسان ہے، گناہ ہو جاتا ہے، توبہ کرتا ہے تو معاف ہو جاتا ہے۔ اب توبہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پھر موت تک گناہ ہی نہیں ہوگا، گناہ پھر بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گئے پھر توبہ کر لیتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ پھر مجھ سے گناہ ہو گئے ہیں پھر توبہ کر لیتا ہے، پھر توبہ کر لیتا ہے۔ جتنی زیادہ مرتبہ نامہ اعمال میں توبہ لکھی ہوگی اتنا اللہ کا زیادہ پسندیدہ بن جائے گا۔ انسان جان بوجھ کے تو گناہ نہ کرے، لیکن اگر بھولے خطا سے ہو جاتا ہے تو پھر توبہ بھی بار بار کرے۔ جس بندے کو اللہ تعالیٰ بار بار توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں، کبھی نہ کبھی اللہ اس کو سچی توبہ کی بھی توفیق دے دیتے ہیں۔ اگر گھر میں گند روزانہ ہو جاتا ہے تو صفائی بھی روزانہ کرنی ہوتی ہے،
اگر ہم سے گناہ روزانہ ہوتا ہے تو توبہ بھی روزانہ کرنی چاہیے. گناہ تو کرتے ہیں روزانہ اور توبہ کرتے ہیں کبھی کبھی، یہ ٹھیک نہیں ہے. گند تو خوب پھیل رہا ہے اور صفائی ہوتی نہیں ہے تو پھر تو کچرا خانہ بن جائے گا. کسی نے کیا خوب کہا، حیرت اس گناہگار پر ہے، حیرت اس گناہگار پر ہے جو دن میں اگر 100 مرتبہ گناہ کرتا ہے تو 1000 دفعہ توبہ بھی کرتا ہے. نہیں سمجھ آیا؟ جو دن میں 100 دفعہ اگر گناہ کرتا ہے تو 1000 دفعہ توبہ بھی کرتا ہے. یعنی گناہ اگر بار بار ہو جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، توبہ بھی تو بار بار ہو رہی، تو توبہ سے گناہ مٹ جائے گا. ایک شخص تھا، اس کا نام تھا نسو. قرآن مجید میں آتے نا توبۃ نسو، پکی سچی توبہ کرو. تو علماء نے، مفسرین نے اس توبۃ نسو کے تحت اس نسو نامی شخص کی توبہ کا واقعہ بھی ذکر کیا، اور بڑا دلچسپ بھی ہے، سبق آموز بھی ہے. کہتے ایک نوجوان تھا تو لڑکا، لیکن اس کی داڑھی نہیں آتی تھی، جس کی وجہ سے وہ لڑکیوں کے مشابہ تھا. بعض دفعہ دیر تک بھی داڑھی نہیں آتی، آواز بھی اس کی پتلی تھی، جیسے بعض دفعہ بندہ موٹا ہوتا ہے لیکن بولتا ہے ایسے جیسے ٹڈی بول رہی ہو. تو اس کو شرارت سوجھی. اس نے سوچا داڑھی تو ویسے نہیں ہے، آواز بھی پتلی ہے، تو میں لڑکیوں کا لباس پہن کے بادشاہ کے محل میں جاتا ہوں اور وہاں شہزادیوں کی خدمت کے لیے جو ہے اپلائی کرتا ہوں اور وہاں جاب حاصل کرتا ہوں، ملازمت مل جائے. چنانچہ جب اس نے کوشش کی تو شہزادیوں کی خدمت پر اس کو نوکری مل گئی. اب اور بھی وہاں خادمائیں تھیں اور یہ بھی تھا لڑکیوں کے لباس میں. تو جب اس نے 2 دن شہزادیوں کی خدمت کی، دبایا ہوا، مرد کے ہاتھ میں جو طاقت ہوتی ہے وہ عورت کے ہاتھ میں تو نہیں ہوتی. تو شہزادیوں کو بڑا مزہ آیا. اس نے کہا یہ خدمت کیا کرے، یہ بڑی اچھی خدمت کرتی ہے. حالانکہ اندر سے وہ کرتا ہوتا تھا، سر کی مالش کرنا، کنگھی کرنا. تو شہزادیوں کو بھی مزہ آتا تھا اور اس کو بھی مزہ آتا تھا. اندر اندر یہ اپنی نفسانی لذت حاصل کرتا تھا. لیکن پورا دن گناہ کرنے کے بعد جب رات کو قریب ہوتا کہ ساتھی آگے آ جائیں، آپ لوگ آگے ہو جائیں، ڈرے نہیں، بے فکر ہو کے بیٹھیں، اندر آ جائیں، کچھ ساتھی اور اندر، بزرگ اندر آ جائیں. اللہ اکبر کبیرہ. وعلیکم السلام. تو پورا دن جب گناہ کرتا تھا، رات کو جب بستر پہ جاتا تھا نا تو موت اور قبر یاد آ جاتی تھی. دیکھو مرنا سب نے، مرنے سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے. نہ نبی رہے، نہ ولی رہے، نہ امیر رہے، نہ غریب رہے، نہ بادشاہ رہے، سلطان رہے، نہ وزیر رہے، نہ کوئی رہا، سب. فرمایا اس امت کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان ہیں، اوسط عمریں 60 سے 70. اس سے اوپر اگر کسی کی عمر ہے تو وہ اس کا بونس ہے، غنیمت ہے اس کے لیے. پہلے ہوتا تھا 100 سال عمر، 100 سے اوپر 120 30، اب 100 تک کوئی نہیں پہنچتا. کتنے نوجوان فوت ہو جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں. سما 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. تو وہ جب رات بستر پہ آتا تھا نا تو اس کو یاد آتا تھا کہ مرنا تو ہے اور قبر میں بھی جانا ہے.
سوچتا تھا کہ اگر میں رات مر گیا اور مجھے اسی طرح قبر میں دفنا دیا گیا تو میرا کیا بنے گا؟ میں تو گناہوں سے لت پت ہوں، توبہ بھی نہیں کی۔ تو اس کو بڑی ندامت ہوتی، بستر پہ بیٹھ کے 2 منٹ کے لیے رو لیتا اور اللہ سے کہتا یا اللہ میری توبہ ہے، آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، آج مجھے معاف کر دے، میں نے بہت غلط کیا ہے۔ یعنی وہ گناہ کرتا تھا لیکن اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا تھا، گناہ کو گناہ سمجھتا تھا۔ گناہ کو گناہ سمجھنا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جو گناہ کو گناہ سمجھتا ہے نا تو کبھی نہ کبھی چھوڑ بھی دیتے، اور جو گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ چنانچہ ایک اللہ والے تھے، کسی شادی کی محفل میں گئے تو سارے وہاں ماڈرن طبقہ تھا، تو حضرت نے سوچا کہ ان لوگوں کو اب میں کیا دین کی دعوت دوں گا، یہ تو سارے کھانے پینے اور گانے بجانے کے موڈ میں آئے ہوئے ہیں، ان کو اب میں کیا یہاں باتیں بتاؤں گا۔ ایسے موقع پہ جب بندہ دین کی بات شروع کرے نا تو لوگوں کو عجیب سا لگتا ہے، یار یہ کیا مولوی شروع ہو گئے، ابھی تو آپ سب لوگ ماشاءاللہ دین کی بات سننے آئے ہیں، لیکن شادی کے ماحول میں لوگ نہیں سنتے۔ تو ان اللہ والوں نے کہا چلو بیان تو نہیں کرتے لیکن ان کو نصیحت کی بات تو کہنی چاہیے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ لوگوں میری ایک بات سن لو بس۔ کیا بات؟ کہ تم لوگ جتنے مرضی گناہ کرو، لیکن جب گناہ کر لو تو 2 منٹ کے لیے سوچا کرو کہ یہ میں نے گناہ کیا ہے، گناہ کو گناہ سمجھا کرو بس۔ لوگ حیران، نہ کوئی لمبا چوڑا بیان نہ کچھ، گناہ کیا کرو اور سوچ لیا کرو کہ میں نے گناہ کیا، عجیب بات۔ لیکن یہ سوچ کے کہ ایک اللہ والا آیا تھا، اس نے بات کی تھی، چلو عمل کر لیتے ہیں، تو لوگوں نے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ اب ایک بندہ نماز چھوڑتا ہے، پھر سوچتا ہے یار میں نے گناہ کیا۔ ایک بندہ کوئی اور گناہ کرتا ہے، پھر سوچتا ہے مجھ سے یہ گناہ ہوا۔ حرام پیتا ہے، حرام کرتا ہے، سوچتا ہے مجھ سے گناہ ہوا۔ 1-2 مہینے کے بعد خبریں آنا شروع ہوگی کہ فلاں علاقے میں فلاں صاحب نے توبہ کر لی، نماز شروع کر لی، داڑھی رکھ لی، نیک بن گئے۔ پھر خبر آئی فلاں بندے نے بھی توبہ کر لی، فلاں نے بھی، کئی بندوں نے اس علاقے میں توبہ کر لی۔ تو ان اللہ والوں نے پوچھا کہ وجہ کیا بنی، ان سب لوگوں نے کیسے توبہ کی؟ تو اس علاقے کے لوگوں نے بتایا کہ اصل میں جو آپ نے نصیحت کی تھی کہ گناہ کر لیا کرو، اس کو گناہ سمجھا کرو، تو اب اس کے بعد لوگوں نے جب گناہ کیے اور گناہ کو سوچا کہ یہ گناہ ہے، تو خود بخود دل میں خیال پیدا ہوا کہ جب گناہ ہے تو ہم اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ اسی طرح وہ نسو نامی جو شخص تھا نا، پورا دن گناہ کرتا تھا لیکن اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا تھا کہ تو برا کر رہا ہے۔ توبہ کرتا، اگلے دن جب صبح ہوتی تو پھر نیت خراب ہو جاتی، پھر چلا جاتا اور پورا دن اسی گناہ میں ملوث رہتا۔ شام کو بستر پہ آتا تو پھر خوف طاری ہو جاتا، پھر توبہ کرتا، صبح آتا۔ کسی نے کیا خوب کہا، توبہ میری جام شکن، جام میرا توبہ شکن۔ جام کہتے ہیں پیالے کو، تو جب توبہ ہوتی ہے شراب کا پیالہ ٹوٹ جاتا ہے، پھینک دیتا ہوں، اور جب دوبارہ شراب کا پیالہ آتا ہے تو توبہ ٹوٹ جاتی ہے، توبہ کو پھینک دیتا ہوں۔ ٹوٹی ہوئی توبہ کے بھی ڈھیر، ٹوٹے ہوئے پیالوں کے بھی ڈھیر۔ توبہ میری جام شکن، جام میرا توبہ شکن۔ تو اس نسو نامی شخص کا بھی یہی حال تھا۔ پھر ہر روز توبہ کرتا، پھر صبح گناہ، رات پھر توبہ، صبح پھر گناہ، یہی چکر چلتا رہا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کو ہدایت دینا چاہتے ہیں نا تو پھر اس کو حالات کی زنجیروں میں جکڑ کر لاتے ہیں۔ خود سے کوئی آ جائے تو بہت اچھا، نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ حالات کی زنجیروں میں جکڑ کر اس کو لاتے ہیں۔ چنانچہ عجیب واقعہ ہوا کہ محل میں ایک شہزادی کا قیمتی ہار گم ہو گیا۔
جب ہار گم ہوا تو بڑی تلاش کی، نہ ملا۔ آخر یہ آرڈر جاری ہوا کہ آخر یہ جو خادمائیں ہیں، نوکر ہیں، انہی میں سے کسی نے اٹھایا ہوگا، ان کو باہر نہ جانے دیا جائے، ہر ایک کو برہنہ کر کے تلاشی لی جائے، اور سب کو لائن میں لگا دیا گیا۔ ایک ایک کو کمرے میں بلاتے اور اس کا لباس اتار کے اس کی تلاشی لیتے۔ اب وہ نسو نامی شخص بڑا گھبرا گیا کہ آج تو میرا راز کھل گیا۔ ایک ایک خادمہ کو جب بلا رہے تھے تو اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ اگر میرا یہ راز بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ یہ تو مرد ہے، اس نے تو میرا قیمہ بوٹی بنا دینا ہے، مجھے تو کتوں کے سامنے پھینک دینا ہے۔ اور سب سے بڑی چیز ذلت، کہ اس نے کیسا بڑا جو ہے کارنامہ کیا اور کیسی بری حرکت کی، تو کتنا میں ذلیل ہو جاؤں گا۔ بڑا پریشان ہوا۔ ادھر لائن میں کھڑے کھڑے اللہ کے سامنے رویا، یا اللہ میں روزانہ توبہ کرتا تھا، پھر گناہ کرتا تھا، آج سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، آج مجھے ایک دفعہ بچا لے۔ جس طرح اس سے پہلے میں گناہ کرتا رہا، تو پردے ڈالتا رہا، بالکل اسی طرح جس طرح ماں بیٹی کے عیبوں پہ پردے ڈالتی ہے، اللہ اپنے بندے کے گناہوں پہ پردے ڈالتے۔ تو نے ستاری کا معاملہ کیا، کسی کو نہ پتہ چلا، اللہ ایک دفعہ میری عزت رکھ لے، ایک دفعہ مجھے بچا لے، ایک دفعہ میرا پردہ ڈال دے، میں آج کے بعد کبھی گناہ نہیں کروں۔ چنانچہ سچے دل سے توبہ کی اور تلاشی چلتی رہی۔ جب بالکل اس کی باری قریب آئی نا تو اس پہ خوف طاری ہوا اور گر کر بے ہوش ہو گیا۔ اللہ کی شان، اس کے ساتھ والی جو خادمہ تھی، اس کی جب تلاشی لی گئی تو اس کے پاس سے ہار نکل آیا اور اس کی جان بچ گئی۔ اب جب ہوش میں آیا تو شہزادیوں نے بلایا، سوری، معذرت چاہتی ہیں، ہار تو کسی اور کے پاس تھا، مگر آپ کو زحمت ہوئی اور آپ کو پریشانی ہوئی، اس کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئی، آپ کو پریشانی لگی، تو ہم معذرت چاہتے ہیں۔ تو اس نے کہا معذرت تو قبول ہے، لیکن آج کے بعد میں نے اس محل میں کام نہیں کرنا۔ شہزادیوں نے کہا کیوں؟ سب سے اچھا کام تو آپ کرتی ہیں، سب سے اچھی خدمت تو آپ کرتی ہیں۔ حالانکہ وہ کرتا تھا۔ اس نے کہا نہیں، اب میں نے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ زمین پھٹ جائے، آسمان نیچے آ جائے، زمین اوپر چلی جائے، میں نے آج کے بعد یہاں کام نہیں کرنا۔ بڑی محنت کی، بڑی سفارشیں کی، لیکن اس نے کہا نہیں، اب میں وعدہ کر چکا ہوں، اپنے اللہ سے وعدہ کر چکا۔ چنانچہ اس نے وہ محل چھوڑا اور پھر جا کر کسی اللہ والے کے ساتھ جڑا۔ جب انسان گناہوں سے نکل کر نیکی کی زندگی اختیار کرنا چاہتا ہے نا، پھر اس کو رہنما کی ضرورت ہوتی ہے، شیخ کی ضرورت ہوتی ہے، مرشد کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اس کو راستہ بتاتا ہے، تم ایسا کرو گے تو اللہ والے بن جاؤ۔ تو کسی اللہ والے سے جا کر جڑا اور نیکی تقوی میں آگے بڑھتا رہا۔ ایک وقت آیا کہ وہی نسو نامی شخص اللہ کے اولیاء میں شامل ہوا، وقت کے بڑے اولیاء میں شامل ہوا۔ تو یہ ہوتی ہے سچی توبہ اور بار بار توبہ۔ تو جو بندہ بار بار توبہ کرے گا، اللہ اس کو کسی نہ کسی دن سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ ایسی توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتے۔ دوسری بات، متطہرین، پاک صاف رہنے والے۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہمارا جسم پاک ہو۔ اگر غسل واجب ہے تو فوراً غسل کرنا چاہیے، وضو لازم ہے تو وضو کر لینا چاہیے، باوضو رہنا چاہیے، جسم کے ساتھ نجاست لگی ہوئی نہ ہو۔ جو نوجوان ہر وقت شہوانی خیالات میں رہتے ہیں، ان کا جسم پاک نہیں رہتا، وہ رجل مزاع بن جاتے ہیں، ان کا جسم پاک نہیں رہتا۔ بعض دفعہ ان کے کپڑے بھی پاک نہیں رہتے۔ تو اللہ ایسے ناپاک کو پسند نہیں کرتے، اللہ پاک رہنے والے کو پسند کرتے۔ خیالات پاک ہو جائیں، جسم پاک ہو جائے، کپڑے پاک ہو جائیں،
ہم ایسے گندے خیالات سوچیں ہی نہیں۔ متطہرین، پاک صاف، بستر ہمارا پاک ہو، کمرہ ہمارا پاک ہو، جوتا ہمارا پاک ہو، جائے نماز ہماری پاک ہو، حتیٰ کہ سارا گھر پاک ہو، اور سب سے بڑھ کر دل پاک ہو۔ توبہ کرنے سے دل پاک ہوتا ہے، اور وضو غسل کرنے سے جسم پاک ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ میں ان بندوں کو پسند کرتا ہوں جو اندر سے بھی پاک ہوں، باہر سے بھی پاک ہوں، اندر سے بھی ستھرے ہوں، باہر سے بھی ستھرے ہوں، اندر سے بھی صاف ہوں، باہر سے بھی صاف ہوں۔ جو ہر وقت گندے خیالات میں رہے، شہوانی خیالات میں رہے، شہوانی سوچوں میں رہے، شہوانی منصوبوں میں رہے، اس کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ آج نوجوانوں کی یہ بیماری ہے، ماحول نہیں ہوتا، تربیت نہیں ہوتی، کوئی راہبر نہیں ہوتا، بس ایک بھیڑ چال ہے۔ ہر ایک نے دل میں پتہ نہیں کس کس بت کو بسایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس شخص کے دل میں بت بسے ہوں، غیر بسا ہو، اس کے لیے ہمارے حضرت نے ایک وظیفہ بتایا۔ وہ وظیفہ دن میں کم سے کم 100 دفعہ کرنا چاہیے۔ کیا ہے؟ لا مطلوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، لا مرغوبی الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ 4 کلمے ہیں۔ لا مطلوبی، لا محبوبی، لا مرغوبی، لا الہ الا اللہ۔ یہ 4 کلمے پڑھ کے ایک ہوا۔ اس دفعہ 100 کی تسبیح اس طرح آپ دن میں کریں گے، دل سے ہر غیر نکل جائے گا، دنیا کی محبت نکل جائے گی، دنیا والوں کی محبت نکل جائے گی، اور دل میں اللہ کی محبت آ جائے گی۔ میرے ساتھ مل کے تھوڑی دیر اس کو پڑھیں۔ لا مطلوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، لا مرغوبی الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا مطلوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، لا مرغوبی الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا مطلوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، لا مرغوبی الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ لا مطلوبی، میرا مطلوب اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ لا محبوبی الا اللہ، میرا محبوب اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ لا مرغوبی الا اللہ، میرا مرغوب اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ لا الہ الا اللہ، میرا معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ جس طرح اللہ کے علاوہ کسی کو معبود بنانا شرک ہے، اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی کو محبوب بنانا بھی شرک ہے۔ یہ محبت میں شرک ہے۔ تو دلوں کو پاک کر لیں غیر سے، جسموں کو پاک کر لیں، سچی توبہ کر لیں، پھر گناہ ہوتا ہے پھر توبہ کر لیں، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں اپنے محبوب اور پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لیں۔ سب توبہ کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہم توبہ کے کلمات پڑھتے ہیں، پھر تھوڑا سا مراقبہ ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ سچی توبہ کی نیت کر لیجئے، خطبہ سن لیجئے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ ان کلمات کو صدق کے دل سے سچی توبہ کی نیت سے پیچھے پیچھے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ
واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ جو ہمارے سلسلے کے معمولات ہیں، درود شریف، استغفار، قرآن کی تلاوت، 24 گھنٹے اللہ کا دھیان اور مراقبہ، ان 5 اعمال کو آپ کریں گے، اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا فرمائیں گے، نیک بننا آسان ہو جائے گا۔ اب تھوڑی دیر سارے بھائی مراقبہ کریں، مستورات سن رہی ہیں تو وہ بھی مراقبہ کریں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا کے خیالات دل سے نکال لیں، تصور کریں اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور ہمارا دل اس کے شکریہ میں پکار رہا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ ہر غیر سے ہٹ کٹ کے کچھ دیر اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے، سانس سے، جسم سے نہیں، بس خیال کے کانوں سے، دل سے اللہ اللہ سنیں۔ دل اللہ اللہ کر رہے اور ہم سن رہے ہیں۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں گناہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں گناہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا، میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا،
سزا میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ مجھ گناہ گار کو تو نہ دینا سزا ہم گناہ گار سے تو نہ ہونا خفا میری آہوں کو سن لے اے حاجت روا میری آہوں کو سن لے اے حاجت روا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا نہیں کوئی نہیں ہم گناہگار کا میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا نہیں کوئی نہیں ہم گناہگار کا بخش دے گا ہمیں یہ ہے وعدہ تیرا بخش دے گا ہمیں یہ ہے وعدہ تیرا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فرمانے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اے کریم اللہ ہم فقیروں کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما اللہ جو دن میں کیے معاف فرما جو رات میں کیے معاف فرما اللہ جو ظاہر میں کیے معاف فرما جو باطن میں کیے معاف فرما اللہ ہمارے دلوں کو پاک اور صاف فرما اللہ یہ دل جو تو نے اپنی محبت کے لیے دیا تھا اللہ یہ دل جو تیرا گھر تھا اس گھر میں پتہ نہیں کون چور آ گیا کون ناشنا آ گیا کون اجنبی آ گیا اللہ اس غیر کو دل سے نکال دے اور اپنی محبت اس دل میں ڈال دے اللہ اسی طرح بتوں کے ساتھ اگر ہماری موت آ گئی تو ہماری آخرت خراب ہو جائے گی اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دیجئے اور اللہ ہمارے ظاہر باطن کو سنوار دیجئے پاک صاف فرما دیجئے اللہ سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے اللہ کتنے نوجوان محفل میں بیٹھے ہیں یہ گناہ سے بچنا چاہتے ہیں مگر نفس و شیطان ان کو بچنے نہیں دیتے ماحول ان کو بچنے نہیں دیتا یہ ایک قدم تیری طرف بڑھتے ہیں
4 قدم پیچھے چلے جاتے ہیں، اللہ یہ توبہ کرتے ہیں، پھر نفس و شیطان تڑوا دیتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، پھر تڑوا دیتے ہیں۔ توبہ ہماری جام شکن، جام ہمارا توبہ شکن، ٹوٹی ہوئی توبہ کے بھی ڈھیر، ٹوٹے ہوئے پیالوں کے بھی ڈھیر۔ اللہ آج اپنی خاص رحمت فرما لیجئے، اللہ سب نوجوان بھائیوں کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے اور نیک بننا آسان فرما دیجئے۔ ہمارے لیے نیک بننا مشکل ہے، تیرے لیے بنا لینا آسان ہے۔ ہم اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتے ہیں، اللہ ایسا بنا دے جیسا آپ چاہتے ہیں۔ اللہ محفل میں ہمارے سفید ریش بزرگ بھی بیٹھے ہیں، جب دنیا میں کوئی کام پھنس جاتا ہے اپنے بزرگوں کو آگے کرتے ہیں۔ اللہ ہم بھی آج اس محفل میں تجھے بھی حیا آتی ہے، اللہ ان کی لاج رکھتے ہوئے پورے مجمع کی توبہ قبول فرما۔ اللہ سب کی اللہ توبہ کو قبول فرما، سب کو نیکی کی توفیق عطا فرما، سب کو اپنے مقبول ترین بندوں میں شامل فرما، مقرب چنیدہ اور برگزیدہ بندوں میں شامل فرما۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما، اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما، مشکلیں آسان فرما، الجھے کاموں کو سلجھا، بگڑے کاموں کو بنا، رکے کاموں کو پایا تکمیل تک پہنچا، ہر کام میں غیبی مدد نصرت شامل حال فرما، قرضوں کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما۔ یا اللہ اہل خانہ کو خوب رحمتیں برکتیں عطا فرما۔ اللہ جس محبت سے انہوں نے ہمیں بلایا، اللہ اپنی محبت عطا فرما۔ اللہ ان کے گھر کے پانی میں، رزق میں، در و دیوار میں، ہوا میں اللہ برکتیں عطا فرما، آپس میں محبتیں عطا فرما، تمام بگڑے کاموں کو بنا۔ جن بھائیوں نے آج کے پروگرام میں محنت کی، کوشش کی، دعوت دی، ساتھیوں کو جمع کیا، انتظام کیا، اللہ ان کو اس کے بدلے اپنی شان و شان، اجر اور جزا عطا فرما۔ اللہ نسبت کے انوارات عطا فرما، اللہ والوں کے ساتھ جینا اور مرنا نصیب فرما، اللہ والوں کی سچی محبت عطا فرما، اللہ والوں کی خدمتیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ان کے رات کے آخری پہر کی دعاؤں میں سے ان کو حصہ نصیب فرما، اللہ ان کے فیوزات میں سے ان کو حصہ نصیب فرما، ان کی صفات اور اخلاق میں سے ان کو حصہ نصیب فرما۔ اللہ ان سب نوجوانوں کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، خوشیوں کا ذریعہ بنا۔ اللہ ان کے دلوں میں، ان کے چہروں پر ولایت کے انوارات سجا، اللہ ان کے دلوں کو اللہ ولایت کے نور سے منور فرما۔ اللہ ان کو ایک بہترین مثالی نوجوان بنا، اللہ بہترین مثالی نوجوان بنا۔ یا اللہ ان کو اپنا پسندیدہ نوجوان بنا۔ یا اللہ جوانی میں توبہ کرنے والے آپ کو بہت پسند ہوتے ہیں، اللہ ان کو بھی اپنے پسندیدہ نوجوانوں میں شامل فرما۔ اللہ ہم فقیروں کی حاضری کو قبول فرما، ہم نے تھوڑا مانگا تو زیادہ عطا فرما، ہم نے اپنے ظرف کے مطابق مانگا تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ اللہ اہل محفل کے دلوں میں جو بھی جائز مرادیں ہیں اللہ پوری فرما، جس کی جو بھی پریشانی بیماری ہے اللہ دور فرما، جو فوت شدگان ہے اللہ کامل مغفرت فرما۔ اللہ اولادوں کے دکھوں سے محفوظ فرما، اولادوں کے غموں سے محفوظ فرما، جو بے اولاد ہیں اللہ صالح اولاد عطا فرما، جو بے نکاح ہیں نکاح کا بہترین انتظام فرما، جو بے گھر ہیں اللہ برکت وسعت والے گھر عطا فرما، اور اے اللہ جو بے روزگاریں ہیں اللہ برکت والے روزگار عطا فرما، جو صاحب روزگار ہیں اللہ ان کی مشکلوں کو آسان فرما۔ اللہ رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما، جن کے پاس سواری نہیں بہترین سواری عطا فرما، برکت والی سواری عطا فرما۔ اللہ ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔